أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا، یہ ذالکہ کا جو لفظ ہے نا، اس سے اشارہ ہے ان دونوں چیزوں کی طرف کہ جس سے ہم نے منع کیا ہے، قتل کرنے سے اور مال میں گڑبڑ کرنے سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سارے گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز سے ہم نے روک دیا ہے، جو کوئی کرے گا عدوانن، ایک تو یہ کہ تعدی سے، حد سے بڑھنا، وظلمن، اور ظلم کرنا، ان دو چیزوں کو بروئے کار لائے گا۔ تجارت کی تھی، مال کمایا تھا، کسی پر حد سے زیادہ ظلم ہوا، کسی پہ حد سے زیادہ اس کا مال چھین گیا، ایک حد مقرر تھی نفع کی، اس حد سے ہی بڑھ گئے، اور ظلم، اس پہ ظلم شروع کر دیا۔ یہ جو بھی آدمی گناہ کرے گا ان دو چیزوں کے ساتھ، عدوان کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے کیا کریں گے؟ ان قریب ڈال دیں گے اس کو، ہم اس کو ڈال دیں گے آگ میں۔ ان قریب، جو ہی مرنے کے بعد پہنچے گا ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور لوگوں اللہ کے لیے یہ بہت آسان بات ہے۔ کل اگر یاد ہو تو وہاں پہ بھی آیت آئی تھی کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولو گی تو ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بہت آسان بات ہے کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو لہذا معافی ہو جائے۔ تم سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی سکون اور یہ چیزیں سکھانی۔ یہاں بھی اسی طرح کی بات آ گئی کہ تم اس خوشی میں نہ رہنا کہ تم مسلمان ہو لہذا تم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ من یفعل ذالک، جو کوئی بھی یہ کام کرے گا نا، عدوانن و ظلمن، ظلم کے ذریعے لوگوں کو قتل کرے گا، تعدی حد سے بڑا ہوا ہے قتل کر رہا ہے، یا یہ دونوں چیزیں وہ کر رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، لیکن حق کوئی نہیں بنتا اس کا۔ فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے انقریب ڈال دیں گے جہنم میں۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور لوگوں اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اس غرضے میں نہ رہنا کہ تم مسلمان ہو لہذا جہنم میں پھینکے ہی نہیں جاؤ گے، قانون استعمال ہوگا اور قانون کے مطابق ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے کافر کا مال وہ بھی اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ سمجھنا چاہیے لوگ جو یہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں نا جی کافر ہے، اور اس سے بھی بڑی دلیل یہ لے لیتے ہیں ایک صاحب نے اتنا فراڈ کیا کئی ہزار پاؤنڈ کا وہاں انگلینڈ میں، اور کسی معاملے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی سارا ہندوستان یہ لوٹ کے لے آئے، یہاں پہ ساری دولت ہماری لے آئے، ہم نے وہی دولت ان سے واپس لی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب دلیل ہے۔ ہم نے کہا بھائی اگر شریعت یہی بتاتی ہے تو پھر تو سب کو یہ کرنا چاہیے، پھر تو میں بھی نکل جاؤں اور تم بھی نکل جاؤ، اور ہم جس کا جتنا مال ہاتھ آئے اٹھا کے چلتے بنو، ہندوستانی تو لوٹا ہے سارا انہوں نے۔ یہ کوئی دلیل ہے بھلا؟ کوئی صورت ایسی نہیں کہ غیر مسلموں کے مال پہ انسان ہاتھ صاف کرے، اللہ کے ہاں اس کا بھی جواب ہے، دینا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں نے غلط چیزیں سوچ لی، اور ہے تو بات شرم کی، مگر ایک صاحب ایسی بات کر رہے تھے، ہم نے کہا بھائی تو یہ کافر کا مال آخر کیوں حرام ہے؟ ہم نے ایسے ان سے سوال میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل حرام نہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا پھر کافرہ عورت کے ساتھ بدکاری کیوں حرام ہے؟ کہنے لگے آپ کہتے ہوں گے حرام ہے۔ علیہ باللہ، ہم تو پاؤں سے زمین سے رکھ گئی تو آپ کہتے ہیں حرام ہے، مطلب یہ کہ ہم نہیں کہتے۔
اب آگے اس لیے نہیں بولے کہ اب کیا فائدہ اس کے منہ سے کفر کا جملہ نکلوائیں، مطلب یہ کہ سب چیزیں جائز ہیں کافروں کے یہاں. یہ کوئی اسلام ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ورنہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ آسان بات ہے. اس میں نہ رہنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور مسلمان ہیں اور ہر سال حج کرے آتے ہیں اور عمرے کر لیتے ہیں اور یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی، اتنی آسان بات نہیں.